بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. اور انسان یوں کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا. اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا. کیا انسان اس بات کو نہیں یاد کرتا کہ ہم نے اس کو اس سے قبل پیدا کیا تھا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا. فوربک لنحشرنہم والشیاطین. سو تیرے رب کی قسم ضرور بضرور ہم اکٹھا کریں گے اور شیطانوں کو بھی. ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا. اور پھر ضرور بضرور ہم ان کو حاضر کریں گے جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل. ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا. اور پھر ان کفار کے ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو جدا کریں گے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے سرکشی کیا کرتا تھا. ثم لنحن اعلم بالذی هم اولی بها صلیا. اور پھر ہم خود ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو دوزخ میں جانے کے زیادہ مستحق ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو. یہ آپ کے رب کے اعتبار سے لازم ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گا. ثُمَّ نُنَجِّيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا. اور پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دے دیں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اور ظالموں کو اسی حالت میں وہاں پڑا رہنے دیں گے. کل کے درس میں اللہ تعالی نے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اس جنت کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو بنائیں گے جن کے دل میں تقوی تھا، خوف خدا تھا، اللہ کا ڈر تھا. آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے بڑے عقیدہ آخرت کو بیان کیا اور اس پر مشرکین اور منکرین قیامت کے شبہوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا. فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسان. انسان کہتا ہے. اس انسان سے مراد وہ انسان ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا منکر ہے، جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتا. اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے. اور اس کا انکار کرنا یا اس میں تذبذب کا شکار ہونا یہ انسان کو کفر سے ملا دیتا ہے، کیونکہ عقیدہ آخرت یہ بنیادی عقیدہ ہے مسلمان ہونے کے لیے. تو فرمایا یہ کافر لوگ کہتے ہیں اذا ما مت، کہ جب میں مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، تو لسوف اخرج حیا، کیا دوبارہ مجھے قبر سے زندہ کر کے نکالا جائے گا. اور یہ اعتراض ان کا قرآن پاک کے اندر اللہ نے جا بجا ذکر کیا. کہیں پر کہتے ہیں اذا کنا عظاما ورفاتا، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں، بوسیدہ ہو جائیں تو پھر دوبارہ کون زندہ کرے گا. اور مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کو ذکر کیا قرآن میں جا بجا. اور یہی ان کا عقیدہ انہیں کفر پر رہنے کو مجبور کرتا تھا کہ مرنے کے بعد کس نے دوبارہ زندہ ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے بارہا اس کا یہی جواب دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا، دوبارہ اکٹھا کر دینا، دوبارہ کھڑا کر دینا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تمہاری سوچ میں، تمہاری سمجھ میں یہ بات اگر نہیں آتی تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اختیار سے باہر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور مردوں کو زندہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ایک دفعہ تمہیں موت دینی ہے، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے سامنے یہ مشکل نہیں ہے کہ انسان مر کر بوسیدہ ہڈیوں کی صورت بن جائے اور وہ ہڈیاں راکھ بن جائیں، اس راکھ کو پانی بہا کر لے جائے یا ہوا اڑا کر لے جائے۔ یہ ہمارے لیے مشکل ہے اس کا تصور کرنا، لیکن اللہ کے لیے اس کو اکٹھا کرنا مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل، کیا انسان اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے کہ ہم نے اسے پیدا کیا، ولم یک شیئا، اور اس کا تو نام و نشان نہیں تھا، اس کا ذکر نہیں تھا، کوئی نام تک نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو بنا دیا۔ اور انسان کو اللہ نے کیسے بنایا؟ وہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ جب ہم مر جائیں گے، بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، عظاماً رفاتا ہو جائیں گے، دریا کے اندر بہہ جائیں گے، ہوا میں اڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو کیسے ذرات کو اکٹھا کیا جائے گا؟ تو انسان ذرا اپنی پیدائش پر غور کرے تو ہماری جو اللہ نے پیدائش فرمائی وہ بھی ذرات کو اکٹھا کر کے فرمائی، کہیں کہیں سے ذرہ اٹھایا اور لا کر انسان کی تخلیق کی۔ کیسے؟ کہ کوئی بھی انسان ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھانا کھاتا ہے، اور کھانا کھانے پر ہی اس کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اب ذرا سوچیں ہم کتنی چیزیں روزمرہ کھاتے ہیں، اور وہ چیزیں کہاں کہاں سے آتی ہیں، کس کس ملک سے آتی ہیں، کن کن مراحل سے گزر کے آتی ہیں۔ تو انسان کی تخلیق بھی تو کائنات کے ذروں کو اکٹھا کر کے اللہ نے تخلیق کی ہے۔ تو ایک چیز کا پہلے وجود تک نہیں تھا، نام و نشان تک نہ تھا، اللہ نے اسے بنا دیا، اور مرنے کے بعد اب دوبارہ صرف اس کو اکٹھا کرنا ہے۔ تو اکٹھا کرنا اللہ کے سامنے کیا مشکل ہے؟ اس نے تو صرف امر کن ارشاد فرمانا ہے، سب کا سب خود بن جانا ہے۔ فرمایا کہ تم یہ اعتراض کرتے ہو اذا ما مت لسوف اخرج حیا، جب مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ اولا یذکر الانسان، کیا انسان یاد نہیں تجھے؟ تو دیکھتا نہیں، تو سمجھتا نہیں؟ انا خلقناہ من قبل، اس سے پہلے ہم نے تجھے پیدا بھی کیا ہے، اور پیدا کرتے وقت ولم یک شیئا، تو کچھ بھی نہیں تھا، تیرا نام و نشان تک نہیں تھا، بغیر نقشے کے، بغیر ماڈل کے، بغیر کسی سابقہ چیز کی موجودگی کے اللہ نے تجھے عدم سے وجود میں لایا۔ اب تو کامل انسان بن کے خالی تو مرا ہے، خالی تو بکھر گیا ہے، تو تیری ان اعضاء کو اکٹھا کرنا اللہ کے سامنے کوئی مشکل نہیں۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ اللہ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہاں اس کلام کو مؤکد بنانے کے لیے، اس عقیدے کو بندوں کے دل میں بٹھانے کے لیے اللہ خود قسم کھاتے ہیں۔ فَوَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ضرور بضرور ہم مرنے کے بعد دوبارہ ان لوگوں کو اٹھائیں گے، دوبارہ زندہ کریں گے، اور اپنے سامنے لا کر کھڑا کریں گے۔ صرف انہی کو نہیں، والشیاطین، ان شیطانوں کو بھی جو بعث ما بعد الموت کا وسوسہ کے انکار کا وسوسہ ان کے دل میں ڈالتے تھے، ان شیطانوں کو بھی وہاں پر اکٹھا کریں گے جو ان کے دل میں وساوس ڈالتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ ان شیطانوں سے مراد تو وہ شیطان جو ابلیس لعین کی نسل ہے وہ بھی ہے، کہ وہ بھی جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر گمراہی کا وسوسہ اول وہی ڈالتا ہے، اور اس سے مراد وہ شیطان بھی ہیں جو شیطان الانس ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو اس کی تبلیغ کرتے ہیں، جو اس کی تشہیر کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا، مر گیا تو بس مٹی ہو گیا، اس کے بعد اگلا کوئی جہاں نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگ بھی ہیں، فرمایا ان کو بھی اکٹھا کریں گے۔
ثم لنحضرنہم، پھر سب کے سب کو ہم ضرور حاضر کریں گے، حول جہنم، جہنم کے ارد گرد۔ حالت کیا ہوگی؟ جثیا، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، کھڑے نہیں ہو سکیں گے، گھٹنوں کے بل جہنم کے گرد جو ہے وہ ان کو جمع کیا جائے گا۔ اور پھر ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ان سب کافروں میں سے ان لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا جو اللہ کے زیادہ دشمن تھے، جو زیادہ سرکشی کرتے تھے، جو زیادہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتے تھے، ان کو الگ کیا جائے گا۔ ڈالے تو جائیں گے سارے جہنم میں، لیکن ان کے جو گمراہی کے مقتدا تھے، گمراہی کے پیشوا اور رہنما تھے، ان کے لیے الگ ہی اللہ نے جہنم بنائی ہوئی ہے۔ فرمایا وہاں پر ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ ثم لنحن اعلم بالذی هم اولی بها صلیہ، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں جو دوزخ میں جانے کے زیادہ حقدار ہیں، زیادہ مستحق ہیں۔ اور دوزخ میں سب سے زیادہ جانے کا مستحق کون ہے بھائی؟ مشرک ہے، ایک اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والا ملحد ہے۔ آج بھی ان ملحدین کی کوئی کمی نہیں ہے، آج بھی ہر گلی محلے میں آپ کو ملحدین مل جائیں گے۔ ظاہری طور پر وہ نہیں آئیں گے، لیکن اندر سے ان کا عقیدہ یہی ہوگا کہ مرنے کے بعد کس نے زندہ ہونا ہے۔ کوئی اللہ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، وہ چھپا ہوا ہو وہ ظاہر ہو، ہم خوب جانتے ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور یاد رکھو تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا اس جہنم پر سے گزر نہ ہو، اس پر سے گزر ضرور ہوگا۔ کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ آپ کے رب کے اعتبار سے لازم ہے، جو ضرور پورا ہو کر رہے گا کہ ہر انسان کو جہنم کے اوپر جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ دو تفسیریں کی ہیں علماء نے اس کی، ایک تو یہ ہے کہ ہر نیک کو بھی بد کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، وہ جہنم میں سیر کو جائیں گے تو ان کے لیے جہنم ایسے ہو جائے گی جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ہو گئی تھی۔ ان کو وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دیکھنے کے لیے جائیں گے، پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس سے بچا لیا۔ اور دوسری تفسیر یہ کی ہے، مسلم شریف کی روایت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر پل بنایا ہوا ہے، جسے پل صراط کہا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے تلوار سے تیز ہے، پانی سے نرم ہے۔ تو اس پل صراط کو ہر آدمی نے پار کرنا ہے، جہنم کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے، یعنی پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کچھ لوگ اس پر سے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ گزریں گے، کچھ لوگ اس پر سے گھوڑے کی رفتار سے گزریں گے، کچھ اونٹ کی رفتار سے گزریں گے، کچھ جو ہے وہ عام جانور کی رفتار سے گزریں گے، کچھ پیدل گرتے پڑتے گزریں گے، پار ہو جائیں گے، اور کچھ تو ایسے ہوں گے کہ اس کے اوپر قدم رکھتے ہی لڑکھڑا کر اس کے اندر گر جائیں گے۔ تو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک نے اس جہنم پر پیش ہونا ہے، وہاں سے گزرنا ہے، اور یہ تیرے رب کا پکا فیصلہ ہے کہ وہاں پر تم سب کے سب جاؤ گے ضرور۔ ایمان والے تو وہاں اگر پل صراط کے ساتھ اس کی تفسیر کی جائے تو وہ بجلی کی اسی تیزی سے پار ہو جائیں گے، اعمال کے اندر کوئی تھوڑی بہت کمی ہے، گرتے پڑتے پار ہو جائیں گے۔ توحید کے عقیدے پر کاربند ہیں، اعمال نہیں ہیں، گر گئے تو پھر نکال دیے جائیں گے، گناہوں کی سزا دے کر پاک صاف کر کے نکال دیے جائیں گے۔ لیکن عقیدہ توحید جس کے پاس نہیں ہے، شرک کا مرتکب ہے، وہ پار ہو ہی نہیں سکے گا۔ اس کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، وہ جہنم میں ہی رہے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو خدا سے ڈر کر ایمان لائے تھے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو اس میں پڑا رہنے دیں گے۔